वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 2 बरस तक शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन उसके बाद मुल्क की मईशत में किसी हद तक इस्तेहकाम लौट आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है, जबकि महंगाई में भी 2 साल के बाद कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा तखमीनों के मुताबिक रवां माली साल से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में बेहतरी आने की तवक्को है, लेकिन आइंदा 2 साल तक ये 3% से कम रहेगी। मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के आसार नुमायां होना मस्बत पेशरफ्त है, ताहम तरक्की के हुसूल के लिए सख्त मुआशी इस्लाहात पर काम करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने मंगल को अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुसलसल तिजारती खसारे और महदूद बैरूनी सरमायाकारी और कर्ज़ों के बायस पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी का सामना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के रवां स्टैंड बाय एग्रीमेंट के मुकम्मल हो जाने और कर्ज़ों के रोल ओवर होने के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर कम ही रहेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि रवां साल मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार 1.8% रहेगी, जबकि तवानाई की बुलंद कीमतों के बायस महंगाई 26% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा 0.7% रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसकी एक बड़ी वजह टैक्स टू GDP रेशो है, जो कि मजमूई कौमी पैदावार का महज 10% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो हुकूमती इदारे जो 2016 से मुसलसल खसारे में हैं, उन्हें इमदाद, कर्ज़े और माली रियायतें देना भी मुआशी ज़बू हाली की बड़ी वजूहात हैं। और आपको बताते चलें कि मुल्की मईशत के मुस्तकबिल पर आज के शो में हम बात करेंगे मुआशी माहिरीन के साथ, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि पाकिस्तान के कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 9 माह यानी जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 27.6% रही। इदारा शुमारियात के आदाद व शुमार अपनी जगह, लेकिन बाजार में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें अब भी बुलंद हैं। तफसीलात रियाज हुसैन की रिपोर्ट में। परचून का कारोबार करने वाले ताजर आबिद हुसैन का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से अशियाए खुर्दोनोश जैसे गंदम, चीनी और दालें सस्ती हो गई हैं। उनका कहना है कि चावल की कीमत 380 रुपए से कम होकर 360 रुपए हो गई है। 20 किलो आटे की कीमत 2,900 रुपए से कम होकर 2,700 रुपए पर आ गई है, जबकि 50 किलो चीनी की कीमत 7,100 से गिरकर 6,900 रुपए हो गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत ने सस्ती कर दी हैं, लेकिन वो फिर भी महंगी हैं, जैसे बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त और मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। मर्दान शहर में इंतजामिया ने गाय के गोश्त की कीमत 700 रुपए मुकर्रर की है। गुज़श्ता साल इसकी कीमत 550 रुपए थी, लेकिन इस वक्त मार्केट में ये गोश्त 1,000 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। छोटे गोश्त की सरकारी कीमत 1,300 रुपए है, लेकिन ये 1,800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ताजरों का कहना है कि गुज़श्ता माह हुकूमत ने गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से ये नामुमकिन है कि कीमतों में कमी आए। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया। वो पैमाना कहाँ है जिससे हम देख सकें कि कीमत कम हुई है? और हुकूमत कह रही है, पर यह कैसे मुमकिन है कि गैस, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा हो और कीमतों में कमी आए? कौमी इदारा बराए शुमारियात का कहना है कि रवां माली साल जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह में 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम मार्च में महंगाई की शरह 20.7% इजाफा रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में मार्च के महीने में सालाना महंगाई की शरह 21.9% हो गई, जो कि फरवरी में 24.9% थी। देही इलाकों में महंगाई की शरह फरवरी में 20.5% थी, लेकिन मार्च में ये शरह बढ़कर 25.9% हो गई। ताजरों का कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। जो शख्स पहले घी का 1 टिन खरीदता था, अब वो 5 किलो खरीदता है, लेकिन चावल और दालें वगैरह जिनकी कीमतें ज्यादा हुई हैं, वो उन्हें कम मिकदार में खरीदने पर आ गए हैं। चंद रोज कबल पाकिस्तान की वजारत खजाना ने मार्च में महंगाई की शरह 22% तक रहने का तखमीना लगाया था, लेकिन स्टेट बैंक और IMF ने रवां माली साल के आखिर तक पाकिस्तान में 20% तक महंगाई का अंदाजा लगाया था।
डीवा सर्विस के रियाज हुसैन की रिपोर्ट के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइज़र रह चुके हैं, और आसिम हुसैन, जो कि IMF के साबिक डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस पर और सोल्यूशंस पर। लेकिन पहले आपको एक और रिपोर्ट इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में दिखाते चलें। गंदम का आटा पाकिस्तान में आम लोगों की रोज़ाना खुराक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद गंदम और आटे की कीमत में उतार चढ़ाव देखने में आता है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले अफराद की परेशानी में इजाफा होता है। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में आटा महंगा क्यों है, जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। मेरे मियाँ की सैलरी है 30,000 रुपये। 30,000 में से हमारा कम से कम 7-8 हज़ार रुपये हर महीने बिल आता है। उसको निकाल के आप खुद सोचें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के 8 अफराद हैं, उनके लिए एक महीने में ये 2 थैली आटा मिलता है। गुज़श्ता कई बरस की तरह इस साल भी हुकूमत ने रमज़ान में लोगों के लिए सस्ता आटा और राशन स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, जहां से लोग सस्ता आटा ख़रीद रहे हैं। पहले आटा फिर भी सस्ता था ना, तकरीबन 2,000 रुपये की 20 किलो वाली थैली मिल जाती थी 2,200 की। वही आप देखें 2,800 की है। एक साल में मतलब 700-800 रुपया बढ़ गई है। मार्केट से यहाँ पे सस्ता है आटा, तो इसलिए इधर आ रहे हैं कि मतलब बाहर से बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बहुत महंगा है। कि ये भी आटा और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे के लिए मुश्किल है, जिसकी 10-20 हज़ार सैलरी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वक्त इस्लामाबाद के बाजारों में 10 किलो फाइन आटे की कीमत 1400 से 1500 रुपए के दरमियान है। सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को यही थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों की फूड बास्केट का तकरीबन 60% हिस्सा गंदम या इससे बनी चीजों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से 5 अफराद की फैमिली महीने में लगभग 30 किलो आटा इस्तेमाल करती है, जिसकी एवरेज प्राइस 4500 रुपए बनती है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क जो दुनिया में गंदम का 7वां बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ आटा बार बार महंगा क्यों हो जाता है? इस मसले को समझने के लिए वहीं चलते हैं जहाँ गंदम उगाई जाती है। एक वक्त था पाकिस्तान गंदम के मामले में इंडिपेंडेंट था और यहाँ गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इजाफी गंदम एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब सूरत हाल ये है कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अक्सर दूसरे ममालिक से गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है। इस वक्त गंदम की फसल तैयार है और इस साल अच्छी फसल की तवक्को है, लेकिन गंदम की स्पोर्ट प्राइस यानी कम से कम कीमत जिस पर गंदम खरीदी जाएगी वो 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से आटे की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था और अब गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं, यानी वेदर पैटर्न्स में तब्दीली गंदम की काश्त और पैदावार पर बराह रास्त असर अंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन यानी ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किसान पढ़े लिखे भी नहीं हैं और फार्मिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी अपनाई नहीं जा रही। हम गंदम को पैदावार पे तवज्जो दें, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और इस मुल्क में आटे की आसानी लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि मेन चीज़ आटा है। अगर गरीब को आटा भी मिल जाए ना खाने के लिए तो वो उस पर भी शुक्र अदा करता है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मुआशी सिमत पर सवालात उठाते हैं, महंगाई की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इसको एक ओवरहॉलिंग यानी मुकम्मल मेक ओवर की ज़रूरत है, जिसमें मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़, टैक्स निज़ाम, ब्यूरोक्रेटिक या सिस्टम की रुकावटें वगैरह शामिल हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी कैसे मुमकिन है, इस पर बात करते हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर खाकान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मईशत के लिए कारोबारों और सरमायाकारी में इजाफा ज़रूरी है और सरमायाकारी के लिए महफूज मुआशी माहौल। इस वक्त बिज़नेस कम्यूनिटी कितना एतबार करती है कारोबार के लिए मौजूदा माहौल पर? पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर आप इस वक्त देखें तो वो टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि कोई भी इकॉनमी जब IMF के साथ एंगेजमेंट शुरू होती है वैसे बिहेव करती है, यानी कि एक नेसेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि 38% था कीमतों की बढ़ने की शरह, वो आज 20-21% के दरमियान आ गई है। रिजर्व्स $8 अरब पे हैं और हमारा जो बैरूनी खसारा है वो $1 अरब है पहले 8 माह में,
FY24 میں. یہ FY23 میں تقریباً $4 ارب تھا. پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم نے اکانومی کو سلو کیا اور اپنی شرح سود کو بڑھایا, پالیسی ریٹ 22% پہ لے گئے. یہ سارے کام تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سنبھلے, روپے کو بھی تھوڑا مستحکم کیا جائے جو 278 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے ورسز دا ڈالر, اور انفلیشن کو نیچے لایا جائے. تو بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 22% کی شرح سود ہے اس پہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے. ایک تو آئی تھنک پہلی سب سے بڑی یہ چیز ہے. بٹ آئی تھنک فارورڈ لکنگ بیسس پہ اس وقت انفلیشن کے اب جو فگر آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح چونکہ کم ہوئی ہے, مجھے کبھی امید ہے کہ اپریل مئی جون ایز وی موو الانگ یہ کم ہو جائے گی. شرح سود میں اب 100 to 200 BPS کم کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرم. ایک ہماری مارکیٹ اچھا بیہیو کر رہی ہے. تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنل بانڈ پاکستان کا کتنا اسٹرینگتھن ہوا ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپریل کی بانڈ پیمنٹ کرنے کے لیے اب کمفرٹیبل ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو اس وقت کا تھوڑا سا کانفیڈنس ہے, اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں, ہمارا جو اس وقت مالیاتی خسارہ ہے وہ تیسرا سال ہے 7.5-8% کا, یہ انٹینیبل ہے پاکستان کے لیے. انرجی کے جو خسارے ہیں وہ انٹینیبل ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ بہت ہیوی ہے. SOEs, ریگولیشن اور گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ, یہ تینوں ایک بھاری پڑ رہی ہیں کہ ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. اور یہ انڈر پن بھی نہیں ہے گڈ میکرو پالیسی سے, بیکاز میں نے کہا میکرو پالیسیز میں فسکل اچھی نہیں ہے. ایکسچینج ریٹ کو بھی ہم نے کوشش کی سنبھالنے کی, اب ہم موو کر رہے ہیں ٹو اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. اور مانیٹری پالیسی بھی بہتر اس طرح ہو سکتی ہے کہ کئی دفعہ ہم نے لیگ سے ریئیکٹ کیا ہے. دوسری چیز جو ہمیں کاروباری لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بیکم پارٹ آف دا گلوبل ٹریڈ. پاکستان میں ہم نے ایک پروٹیکشنسٹ اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر قائم کر دیا ہے. جب ہم گاڑیوں کی صنعت کو, ایک مثال دے رہا ہوں, جب ایک پروٹیکشن دے کے پاکستان میں ہی بکواتے ہیں, یہ گاڑی بکنی چاہیے کہیں باہر, یہ گاڑی کے پارٹس بکنے چاہیے کہیں باہر, تو پاکستان گلوبلی کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم بہت چونکہ کنزمپشن اورینٹیڈ سوسائٹی ہیں تو لوگ سیونگ نہیں کرتے. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو GDP آج 14% بھی نہیں ہے. جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے, آخری جملہ یہ ہے, وہ 30% کم از کم انویسٹمنٹ ٹو GDP لے کے جاتے ہیں تاکہ گروتھ کریٹ کی جا سکے. رائٹ. اسی میں تھوڑا اگر آپ جو بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا اگر آپ مزید ایکسپینڈ کر سکیں کہ اب جو پابندیاں, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے, حکومت کو اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ پہ توجہ دینی ہوگی. تو جیسے یہ پابندیاں ہیں یا توانائی کی قیمتیں ہیں جن میں ہر چند ماہ بعد اضافہ ہو جاتا ہے, ایک کمزور ٹیکس پالیسی ہے, اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جو کاروبار کو بھی متاثر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو بھی بہت لو ہے, تو اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو تبدیلیاں کیا لانی چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے یہ ہے کہ سرٹنٹی یہ پیدا کریں کہ وی آر ایبل ٹو ڈو گڈ پالیسیز. یہ سرٹنٹی نہ پیدا کریں کہ جو کنٹینیو کر رہی ہیں پالیسیز. پہلے IMF کی انگیجمنٹ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تاکہ اپنا ایک پلان سامنے رکھ سکیں. ابھی میں نے لکھا بھی ہے ایک پاکستان کے لیے ایک 12 پرنسپلز پہ بیسڈ پلان کہ کیسے IMF سے انگیج کیا جائے. اور اس میں میں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا نکلیے اس چیز سے کہ اکانومی کو ہم نے آسٹیریٹی پہ چلانا ہے, بلکہ ان کو کہیے کہ آپ ایک ڈی ریگولیشن کا فریم ورک لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ جتنی ایجنسیز ہیں ان کو کم کیسے کریں گے, جو ریگولیشن ہے ان کو کاٹیں گے کیسے, اور ڈومیسٹک انویسٹر کے لیے آسانی کیسے پیدا کریں گے. نمبر 2, جو جب تک اپنا ایکسپینڈیچر نہیں سنبھالیں گے تاکہ لوگ اپنا سوشل کانٹریکٹ پاکستان سے رینیو ہوتا دیکھیں, وہ یہ دیکھیں کہ میری کوالٹی آف سپینڈنگ اچھی ہے, وہ یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پروونسز اپنا کام کر رہی ہیں اور سینٹر اپنا کام کر رہا ہے. ابھی بہت بڑا بوجھ سینٹر لیے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ہیو گون ہی وائے. اور پینشن کا ریفارم, اسی طرح پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ ہونے والی ہے. میں نے اس لیے یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ فنڈ کے پروگرام میں جانے کے بعد یا انگیجمنٹ کے بعد بجٹ وڈ بیکم دی انسٹرومنٹ دیٹ دی گورنمنٹ ہیز
ٹو کریٹ دیٹ کانفیڈنس کہ ہم نے اپنا گھر یعنی کہ جو فزیکل فیڈرل فریم ورک ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ کے سگنل جو ہوگا. اقدامات ہیں انہی پر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تنقید کی جا رہی ہے موجودہ وزیر خزانہ کو جو اہم فیصلے کرنے والی بعض کمیٹیاں ہیں ان میں شامل نہیں کیا گیا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اس سے حکومت کی سنجیدگی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے اکنامک گورننس پاکستان کا وہ مسئلہ ہے یا انرجی سیکٹر گورننس پاکستان کا وہ مسئلہ ہے جتنا مرضی اس کو اسٹرینگتھن کر لیں وہ کم ہے. میں ہمیشہ اس کو ایک چیز ایکسپلین کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایک وزیر جو ہے وہ ملک کی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا. ایک تو ساری جو اکنامک وزارتیں ہیں آپ کو ان سب کو ٹیکنوکریسی لا کر ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ آج کی گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں, آپ نے ڈیموکریسی پیدا کی ہے, ایک SIFC کے تھرو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کٹھے ہوئے ہیں, پر پاکستان کی ٹیکنوکریسی جو ہے وہ مسنگ ہے اس پکچر سے, اور وہ آؤٹ سورسڈ ہے کمپلیٹلی کنسلٹنسیز ملٹی لیٹرلز کو. اس چیز کو واپس لائیں. کوئی بھی ملک اپنی تھنکنگ لیے بغیر کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. جہاں تک کمیٹیز کا تعلق ہے, جو میجر کمیٹیز ہیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں. میرا خیال ہے ایک CCI نہیں ہے, اس میں ہی کین بی آلویز انوائٹیڈ ایز اے ممبر, بٹ ہمیں یہ سارا پیرافینیلیا اراؤنڈ دی اکنامک اراؤنڈ دی انرجی منسٹریز بنانا پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان. جی بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں IMF کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم حسین. عاصم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ملکی امپورٹ پالیسی جسے بعض ماہرین روپے کی قیمت میں استحکام کی وجہ سمجھتے ہیں, اور اس پر آپ سے پہلے ابھی خاقان صاحب نے بھی بات کی, لیکن اس سے ملک کی مقامی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے. کیا امپورٹ کو محدود رکھ کر دوررس نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ فرض کریں کہ موسم کی خرابی سے یا کسی اور وجہ سے پیداوار گیہوں کی اس مہینے اچھی نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے آٹے کی قیمت پہ دباؤ پڑتا ہے. تو اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آٹے کی قیمت کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ہم آٹے کا استعمال پر پابندی لگا دیں, تو اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا حل. بتیری اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو آٹے کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے, اور اس میں کمی اس وجہ سے تو نہیں آئے گی. لوگ کوشش کریں گے کہ آٹا پھر بھی ملے. دوسری طرف آٹے کی جو پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ نہیں ہوگا, چونکہ جو کاشت کرنے والا ہے گیہوں کا اس کو بھی زیادہ آمدنی تو نہیں ملے گی, تو وہ کیوں اور مزید کاشت کرے. اگر تو حکومت بڑھنے دے قیمتوں کو تو کاشت بھی بڑھ جائے گی, اور جو لوگ گیہوں کے آٹے کے بجائے مکئی کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں شاید وہ اس طرف تھوڑا جائیں, تو ڈیمانڈ میں بھی کمی آئے گی, اور معاملہ اس طرح سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہو. یعنی جو ہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہی پابندی ہٹے گی یہ قیمتیں ایک دم سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. سو اس کو روک کے رکھنا از ناٹ دا سولوشن. ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے اور گزشتہ کئی حکومتیں اسے حل کرنے میں ناکام رہی ہیں, وہ ہے پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ. کیا ایسے اقدامات ہیں جو کہ موجودہ حکومت کو کرنے چاہیے تاکہ وہ گردشی قرضوں کو کم کر سکے؟ دیکھیے نا, یہ پاکستان کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے مطلب حکومت ادھار لیتی ہے, اس وجہ سے کہ حکومت کے اخراجات حکومت کی آمدنی سے کہیں کم ہیں. تو اس کو پھر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے کہ یا تو پیسے چھاپے جائیں یا بینکوں سے قرضہ لیا جائے. بینکوں سے قرضہ تبھی لیا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے لیکوڈیٹی ملے, وہ اسٹیٹ بینک دیتا ہے. تو جب روپے زیادہ سرکولیٹ ہوتے ہیں معیشت میں تو روپے کی قیمت پہ دباؤ پڑتا ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے. تو اس کا حل تو صرف بنیادی ایک ہی ہے کہ اخراجات پہ کچھ قابو لایا جائے اور آمدنی حکومت کی کسی طرح سے بڑھائی جائے. تو شہباز حکومت کو جی کہیے. ایک اور بات میں اس میں اور کہوں گا کہ اگر جب کنٹرول لگتے ہیں نا, جو میں آٹے کا آپ کو مثال دے رہا تھا, جب کنٹرول لگتے ہیں تو اس وقت
جب کسی چیز میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں فارن ایکسچینج کی یا ڈالر کی کمی پہ، تو کس کو پھر جب کمی کی صورت ہوتی ہے تو کس کو ملتا ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں ملتا، تو ظاہر ہے جس کی پہنچ ہے، جس کی سفارش ہے، اس کو ملے گا، تو وہ بھی بات صحیح نہیں۔ یعنی اس کا کاروباروں پر بھی ہوتا ہے، معیشت پر بھی ہوتا ہے۔ حکومت، اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ شہباز حکومت جو ہے اس کو بعض کلیدی فیصلے کرنے ہوں معیشت کی بہتری کے لیے، تو وہ کون سے چند اہم فیصلے ہیں اس وقت جو کہ شہباز حکومت کو اور ان کی کیبنٹ کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے کرنے چاہیے؟ دیکھیے نا، یہ جو خسارہ ہے اس پہ کسی طرح سے قابو لانا تو اہم ہے، اور یہ فوری لانا پڑے گا۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک تو اخراجات کی طرف اور دوسرا آمدنی کی طرف۔ اخراجات میں آسان بات ہے کہنا، لیکن کرنا مشکل ہے کہ فضول خرچی پہ ذرا کمی کی جائے۔ اب فضول خرچی ایسی صاف تو نہیں ظاہر ہوتی، لیکن اب مثال میں آپ کو اس میں بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے کسی کو، کسی خاص سیکٹر کو، کسی خاص انڈسٹری کو، تو سوچیں کہ وہ شاید ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اتنی ضرورت نہ ہو، اور شاید جس کو مل رہی ہو اس کے کوئی سفارش ہو، شاید اس کی کوئی پہنچ ہو، تو بہترین استعمال اس حکومت کے پیسے کا یہ نہیں ہو رہا۔ وہ اگر کوئی صحیح استعمال میں جائے تو شاید فائدہ ہو۔ اور بین الاقوامی تجربہ یہ رہا ہے کہ اگر حکومت جو لوکل جو حکومت ہے وہ فیصلے کرے کہ کہاں خرچہ کرنا چاہیے، کون سے تعلیمی اداروں کو، کون سے پروجیکٹس کو فنڈنگ دی جائے، تو وہ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور یقیناً انڈسٹری اور ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان سبسڈیز کا استعمال کیا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، آیا ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ جی درست۔ اس کے بجائے اگر تعلیم پہ خرچہ کیا جائے، یا اگر یہ آبادی پہ جنرلی یعنی روزگار بڑھانے پہ خرچہ کیا جائے تو شاید بہتر ثابت ہو۔ اسی طرح آمدنی کی طرف بھی کہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں انصاف نہیں ہو رہا، وہ لوگ جو ٹیکس نہیں بھر رہے، تو ان سے بھی ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے۔ بالکل، آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کی کامرس منسٹری کی کوشش ہے کہ ایکسپورٹس کو اگلے 5 سال میں 100 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا، شاید یہ گروتھ اس سے بہت کم ہوگی۔ 100 ارب کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کیا بنیادی اصلاحات لانی ہوں گی؟ تو حضور 100 ارب روپے کا ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی 5 سال میں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے حساب سے ٹارگٹ ایکسپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹارگٹ ہونا چاہیے روزگار کا، کہ آپ روزی پہنچا سکیں اپنی آبادی کو، اپنے پاکستانیوں کو۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال سے جو زور ہونا چاہیے وہ تعلیم پہ ہونا چاہیے اور انویسٹمنٹ پہ ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ ایکسپورٹ پہ ٹارگٹ رکھنے کا میرے خیال سے کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ اگر انویسٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹریز میں ہو، چاہے وہ ایسی انڈسٹریز میں ہو جس میں اندرونی ملک کے استعمال کی پیداوار بڑھے، تو وہ صحیح۔ یقیناً بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ اکنامک گروتھ سے پہلے روزگار کی گروتھ پر کام کرنا چاہیے، اور وہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹرن انٹو اکنامک گروتھ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر ملیں گے، خدا حافظ۔